Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be good in health inshallah. Let's come to the studies. Students, as you know, we have started the topic Universal Declaration of Human Rights in the previous lesson, and we have read that the member countries of United Nations agreed upon about 30 human rights which were called Universal Declaration of Human Rights. Today we will start from the topic Universal Declaration, اور اس کے اندر ہم اسٹارٹ کریں گے سم ہیومن رائٹس جو امپورٹنٹ ہیومن رائٹس شامل تھے یونیورسل ڈیکلریشن میں، اس کے بارے میں ون بائی ون. سو دا فرسٹ ون از دا رائٹس ٹو لائف. امنگ دا رائٹس لسٹڈ ان دا ڈیکلریشن، وہ تمام کچھ رائٹس یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جو ڈیکلریشن تھا جس میں 30 رائٹس جو ہیں وہ بیان کیے گئے تھے. ان میں سے چند امپورٹنٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ملیں گے. اینڈ دا فرسٹ ون از دا رائٹس ٹو لائف. پہلا ہے زندگی کا حق جو سب انسانوں کو حاصل ہونا چاہیے. دا رائٹس ٹو لائف، لبرٹی اینڈ سیکورٹی آف اے پرسن. یہ سب سے امپورٹنٹ حق ہے تمام انسانوں کا جو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ان کو اپنی زندگی کا، اپنی آزادی کا اور سیفٹی کا پورا حق حاصل ہے. دا رائٹس ٹو نمبر 2 از دا رائٹس ٹو فریڈم فرام آربیٹری اریسٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، ٹو بی پریزیومڈ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، ٹو فریڈم فرام انٹرفیئرنس ود دا پرائیویسی آف ونس ہوم اینڈ کرسپونڈنس. یہ ایک ہی پوائنٹ کے اندر کافی سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جن کو قیدی بنا لیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی مطلب یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو جان بوجھ کر یا اپنی زبردستی سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے، زبردستی کوئی الزام لگا کر، تو اس کو آزاد رہنے کا حق ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو گرفتار کیا بھی گیا ہے، کوئی الزام ہے اس کے اوپر کہ اس نے کوئی کرائم کیا ہے، تو اس کا پھر فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. یعنی کہ جو اس کی تفتیش ہوگی، جو تحقیقات ہوں گی، وہ فیئر ہوں، بالکل جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے، کوئی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اسی طرح سے ٹو بی پریزیومڈ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. اگر کوئی شخص جس پر الزام ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے، اس وقت تک اس کو انوسینٹ تصور کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہ ہو. ٹو فریڈم فرام انٹرفیئرنس ود دا پرائیویسی آف ونس ہوم. اسی طرح سے کسی بھی شخص کو اپنے گھر میں ذاتی زندگی گزارنے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے. پرائیویسی اس کا حق ہے، کوئی بھی اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اینڈ آلسو ان کرسپونڈنس، جو بھی اس کے معاملات ہیں، جو بھی کسی کے ساتھ معاملات ہیں، بات چیت ہے، میسیجنگ ہے یا خط و کتابت ہے، تو ہر طرح سے وہ جو ہے اس کو پرائیویسی کا حق ہے، اور کوئی بھی اس کے معاملات میں زبردستی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. نمبر 3 پوائنٹ از دا رائٹس ٹو فریڈم آف موومنٹ اینڈ ریزیڈنس. تمام انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں جہاں رہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہائش رکھنے کا، اپنا گھر بنانے کا انہیں پورا حق حاصل ہے. ٹو زائلم نیشنلٹی اینڈ اونرشپ آف پراپرٹی، یعنی اپنے لیے گھر بنا کر رہائش اختیار کرنا، پناہ حاصل کرنے کا، یا اپنے جو ملک ہے وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ اس کی ہونی چاہیے، قومیت ہے، وہاں ایک قوم سے تعلق رکھنے والا لوگ ہیں تو ان کو وہ پورا حق حاصل ہے. اسی طرح سے وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی پراپرٹی بھی بنا سکتے ہیں، اپنی جائیداد بنا سکتے ہیں، اور وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ان سے وہ زبردستی پراپرٹی حاصل کر لی جائے. اسی طرح سے نمبر 4 پوائنٹ میں ہے دا رائٹس ٹو فریڈم آف تھاٹ، کنسائنس، ریلیجن، اوپینین اینڈ ایکسپریشن، ٹو ایسوسیشن، پیسفل اسمبلی. یعنی کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ جو ہیں اپنی سوچ اور اپنی فکر میں آزاد ہونے چاہیے. ان کا مذہب اگر ہے تو مذہب کے لحاظ سے انہیں آزادی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی اپنی اوپینین ہے، اپنی رائے ہے، جس طرح کا بھی وہ سوچ اور فکر رکھ سکتے ہیں.
اینڈ ایکسپریشن، جو بات وہ اپنی رائے بیان کرنا چاہیں، اگر انہیں گورنمنٹ سے یا کسی اور بھی چیز سے اختلاف ہے تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹو ایسوسیشن پیسفل اسمبلی، اگر آپس میں گیدرنگ کرنی ہو، گروپس بنائیں، اپنا اتحاد بنائیں. اگر پرامن طریقے سے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے، رابطہ رکھنے اور اتحاد بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. اینڈ پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ، اسی طرح سے گورنمنٹ کے معاملات میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا انہیں حق حاصل ہے. ٹو سوشل سیکورٹی، ورک، ریسٹ اینڈ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ایڈیکیٹ فار ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. اسی طرح سے ایک بہترین جو زندگی گزارنے کا معیار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے تمام قسم کی سہولتیں جو ہیں وہ ہر انسان کو حاصل ہونی چاہیے. یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے محفوظ بھی ہو ہر طرح سے، اور اپنی مرضی سے کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ جو صحت کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سہولیات ہوتی ہیں وہ ہر انسان کا حق ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ضروری ہے. نمبر 5 از دا رائٹس ٹو ایجوکیشن اینڈ پارٹیسپیشن ان دا سوشل لائف آف ونس کمیونٹی. اور ایک یہ بھی حق حاصل ہے کیونکہ اپنے حق ہے ہر انسان کو کہ وہ اپنی کمیونٹی، اپنے جس گروہ سے جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسے اس کے لحاظ سے ایجوکیشن کی اور اپنے معاملات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. اپنی کمیونٹی سے مراد، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں مختلف گروہوں سے، فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے فرقے ہیں، جیسے سنی ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث ہیں. اسی طرح سے نان مسلمز میں بہت ساری کمیونٹیز ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہندوز ہیں، کرسچنز ہیں، سکھس بھی ہیں. تو ان کو ہر ایک کو اپنے کمیونٹی کے اکارڈنگ ایجوکیشن حاصل کرنے یا پھر اپنے کمیونٹی، اپنے مذہب کے لحاظ سے جس بھی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس کے مطابق وہ اگر وہ کوئی بھی چیزیں، کوئی تہوار ہوں یا کوئی بھی ان کے معاملات ہوں اس کے اندر اجازت ہونی چاہیے پارٹیسپیشن کی ان کو. تو یہ تمام انسانوں کا حق ہے، خواہ وہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہوں یا کسی اور ملک میں تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. یہ ہیومن رائٹس ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ ہیں اب تمام دنیا کے جو ممالک ہیں، ان کے ممبر کنٹریز ہیں یو این میں، اور ان کے اکارڈنگ یہ تمام حقوق جو ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی حقوق ہیں جو کہ یونیورسل ڈیکلریشن کے اندر جو ہے دستاویز ہے امپورٹنٹ، اس کے اندر موجود ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ تھا آپ کا ٹاپک بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اٹس انف فار ٹوڈے. آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، سمجھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.